السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے چینل پروڈکٹیو مسلم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں۔ ہماری آج کی ویڈیو حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹیوں سے ملاقات سے متعلق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم، حکمت اور بادشاہت عطا کی۔ ہوا، دیو، جنات ان کے تابع تھے۔ جانوروں کی بولیوں کا علم بھی عطائے خداوندی کی وجہ سے تھا۔ وہ تمام جانوروں کی بولیاں آسانی سے سمجھ لیتے تھے۔ اس بات پر وہ اللہ کے شکر گزار تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شکر ادا کرتے ہوئے کہتے: اے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جانوروں کی بولیاں سکھائی، دیو جنات کو میرے تابع کیا، حکم و حکمت سے سرفراز کیا، نبوت اور بادشاہت عطا کر کے مجھ پر بہت بڑے احسانات کیے، جس کا جتنا بھی شکر کروں وہ کم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسا تخت تھا جسے ہوا اڑا کر لے جایا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت نشین ہونے پر ایک انگوٹھی آپ کی انگلی میں پہنائی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے کہا: اے لوگوں، مجھے ہر جانور کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ اے لوگوں، مجھے تمام جانوروں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جب باہر نکلتا تو تخت کو ہوا اڑا کر دور دراز کے علاقوں میں پہنچا دیتی۔ تمام پرندوں کے جھنڈ تخت پر آ کر پروں کا سایہ کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے ساتھ پورا لشکر چلتا تھا۔ تخت کے دائیں اور بائیں 1000 کرسی سونے کی لگائی گئی تھی۔ اس پر آدمی بیٹھتے تھے اور ان کے پیچھے جن و انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے جاتے تھے۔ پوری دنیا میں جب انسانوں کو جنات سے ستاتے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے میں کسی جنات کو دریا کے اندر تو کسی کو زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ ان جنات میں ایسے بھی جن ہیں جو ابھی تک قید ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک نہایت عالیشان مکان بنوایا تھا۔ اس مکان کا طول و عرض 36 کوس پر مشتمل تھا۔ اس کی اینٹیں سونے چاندی کی تھی۔ اس مکان کو یاقوت، زمرد، ہاتھی دانت اور لال و فیروزے سے سجایا گیا تھا۔ اس میں سونے کی اینٹیں لگی تھی۔ اس کے چاروں کونوں پر چاندی کے درخت اور اس درخت کی ڈالیاں سونے کی اور پتے زمرد سبز کے لگائے گئے تھے۔ ہر ڈالی پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر اس کے اندر مشک وغیرہ بھرا ہوا تھا۔ خوشے انگور کے تھے جو لال یاقوت سے بنائے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر جب تخت پر پاؤں رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت میں آ جاتا۔ طوطی اور طاؤس بھی حکم اللہ اپنے اپنے پروں کو پھیلا دیتے تھے اور پھر اس سے خوشبوئے مشک وغیرہ نکلتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ کر توریت پڑھتے تھے اور اللہ کی مخلوق پر حکمرانی کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو تخت تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو منٹوں میں کہیں سے کہیں پہنچا دیا کرتا تھا۔ تخت کی رفتار اتنی تیز ہوتی تھی کہ 1 ماہ کا راستہ بھی آدھے دن میں ختم ہو جاتا تھا۔ چیونٹیوں سے ملاقات۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک میدان میں پہنچے۔ وہ میدان چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی نے جو لشکر آتا دیکھا تو جھٹ اپنے ساتھی چیونٹیوں سے کہا: اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ہم سب کو پیس کر رکھ دے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ چیونٹیوں کے بادشاہ شامور کی بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور اس چیونٹی کو پکڑ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر اس سے پوچھا: اے شامور، تم نے اپنے لشکر سے ایسا کیوں کہا؟ کیا تم نے ایسا کیا ظلم دیکھ لیا جو اپنی ساتھی چیونٹیوں کو چھپ جانے کا کہہ دیا؟ چیونٹی بولی: اے اللہ کے نبی، ہم نے ایسا نہیں دیکھا ہے کہ آپ نے یا آپ کی لشکر نے کسی پر ناحق ظلم کیا ہو۔ میں نے یہ بات اس لیے کہہ دی کہ لشکر کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے آ کر ہم سب ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ ہم ٹاپوں تلے کچلے جائیں، میں نے اپنے ساتھی چیونٹیوں کو خبردار کیا تاکہ وہ گھروں میں گھس کر خود کو محفوظ بنا لیں اور مرنے سے بچ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا: کیا تم ان کے ساتھ ایسا سلوک ہمیشہ کرتے ہو؟
شامور نے بتایا، ہاں میں ایسا ہی کرتا ہوں، کیونکہ ان کی خوشی میں میری خوشی ہے، ان کے غمزدہ ہونے پر میں بھی غمزدہ ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان پر بادشاہ بنایا ہے۔ زمین کے کسی بھی حصے پر ایک چیونٹی کے مر جانے پر غمزدہ ہو جاتا ہوں، اس چیونٹی کو وہاں سے اٹھا کر اس کے مسکن پر پہنچاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے ساتھ ہر وقت کتنی چیونٹیاں رہتی ہیں؟ شامور نے بتایا، ہمارے ساتھ تقریباً 40,000 چیونٹیاں رہتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میری سلطنت اچھی ہے یا تمہاری سلطنت بہتر ہے؟ شامور نے کہا، میری سلطنت بہتر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، میری سلطنت سے تمہاری سلطنت بہتر کیوں ہے؟ شامور نے کہا، یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ ہوا آپ کے تخت شاہی کو اور تخت شاہی آپ کو اٹھاتا ہے اور آپ اس پر بیٹھتے ہیں، یہ کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کی یہ بات سن کر ہنسی آ گئی، اور پھر آپ نے چیونٹی سے پوچھا، یہ بات تم کیسے جانتی ہو اور یہ بات تمہیں کس نے سکھائی ہے؟ شامور نے کہا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے اسی میرے رب نے مجھے بھی عقل دی ہے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہو، پوچھو۔ شامور نے کہا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے میرے پروردگار، میری مغفرت کر دے اور مجھے ایسا ملک بخش دے جو کسی کو میرے پیچھے نہ ملا ہو، تو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے۔ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے جہان کا مالک ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے بادشاہت دے اور جس کو چاہے بادشاہت نہ دے، اور یہ کہنا بھی پیغمبروں کی شان نہیں کہ اے میرے پروردگار، میرے سوا کسی کو بادشاہت نہ دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی اس بات پر کچھ خفا ہو گئے۔ چیونٹی نے اس وقت پھر کہا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، میری بات ٹھیک ہے، اس پر ناراض نہ ہوں۔ میں ایک سوال اور پوچھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو انگوٹھی دی ہے اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس کا بھی جواب نہ تھا، اس لیے وہ بولے، مجھے اس کا راز معلوم نہیں، اگر تمہیں اس کا راز معلوم ہے تو مجھے بھی بتاؤ۔ شامور نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوہکاف سے کاف تک کی سلطنت دی ہے، وہ سب ایک نگینے کی قیمت ہے۔ اس بات سے اندازہ لگا لو کہ یہ دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ یہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ کیا آپ کو ہوا کا راز معلوم ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انکار کرتے ہوئے کہا، مجھے ہوا کا راز معلوم نہیں ہے۔ چیونٹی نے کہا، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ موت کے بعد آپ کو دنیا ہوا کی مانند لگے گی۔ چیونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام رو دیے اور فرمایا، بے شک دنیا کی مثال ہوا کی مانند ہے۔ چیونٹی نے پھر پوچھا، سلیمان کے کیا معنی ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں اس کے معنی نہیں جانتا۔ چیونٹی نے کہا، سلیمان کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگا، ہر ساتھ موت کے قریب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی باتوں سے بڑے متاثر ہوئے اور فرمایا، تمہاری باتوں میں بڑی دانائی اور عقل مندی ہے، تم مجھ کو نصیحت کرو تاکہ میں نیک کار بن جاؤں۔ چیونٹی نے اس پر کہا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اور جہان کی بادشاہت بھی دی ہے، اس لیے اپنی رعایا کا بھرپور خیال رکھیں، عدل و انصاف سے عوام کو شاد رکھیں، ظلم سے مظلوم کی دادرسی کریں۔ مجھ میں انسانوں جیسی طاقت نہیں، پھر بھی میں اپنی رعایا کی روزانہ خبر لیتی ہوں، ان کا بھرپور خیال رکھتی ہوں، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شامور کی باتیں سن کر جب وہاں سے جانے کا ارادہ کیا تو شامور نے کہا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور میں بغیر مہمان نوازی کے آپ کو جانے دوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رزق دیا ہے اس میں سے آپ بھی کچھ تناول فرمائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سن کر کہا، بہت اچھا۔ شامور نے جا کر ایک ران ٹڈی کی لا کر دی اور ران دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی کہ اس ران سے ان کا اور ان کی لشکر کا کیسے پیٹ بھرے گا۔ شامور نے کہا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ ران کم نہیں ہے، آپ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اس ران میں بہت برکت ہے۔ روایت ہے کہ اس ران میں واقعی بہت برکت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کے پیٹ بھر کر کھانے سے بھی
اس ران میں سے کچھ بچ گیا۔ یہ سب دیکھ کر سب حیرت زدہ ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔ اللہ حافظ۔